بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ انہوں نے جب مشرکین اور کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ان کے سخت دشمن ہو گئے۔ عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ اس زمانے میں نوجوان تھے۔ گھڑ سواری، شمشیر زنی اور کشتی لڑنے میں آپ نے بہت نام پایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خیال میں جس بات کو ٹھیک سمجھتے تھے اس کا اظہار کرنے میں کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ جو بات سمجھ میں آ جاتی تھی اس پر سچے دل سے عمل کرتے تھے اور کسی ڈر کی وجہ سے اسے نہیں چھپاتے تھے۔ حضرت عمر کی انہی خوبیوں کی وجہ سے رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہ میں دعا فرمائی، اے رب ذوالجلال، عمر کی ذات سے اسلام کو قوت اور عزت عطا فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایسے قبول ہوئی جس کا کسی کو وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ عمر فاروق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ۔ جب حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا کہ محمد بتوں کو برا کہتے ہیں اور لوگوں کو نئے دین کی طرف بلاتے ہیں تو وہ سخت ناراض ہوئے اور اپنی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نعوذ باللہ کرنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ عمر فاروق کی بہن اور بہنوئی کا ایمان لانا، آپ ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے تھے۔ ایک شخص آپ کو راستے میں ملا، اس نے آپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، محمد کو قتل نعوذ باللہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر فاروق کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولے، اچھا تو پہلے انہی کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انتہائی غصے سے سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی آواز سن کر انہوں نے خوف کے مارے قرآن مجید کے اوراق چھپا دیے۔ دروازہ کھلا، عمر فاروق اندر داخل ہوئے اور نہایت غصے سے پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے ٹالنا چاہا تو آپ کو اور زیادہ غصہ آیا اور اسی عالم میں آپ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا اور دونوں کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ بہن کے سر سے خون بہنے لگا، وہ بھی آخر آپ ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی، اے عمر، تم چاہے ہمیں جان سے مار ڈالو لیکن ہم اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کی یہ بات سن کر عمر فاروق کچھ نرم پڑ گئے اور کہنے لگے، اچھا جو کچھ تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ قرآن مجید کی آیات نے عمر فاروق کے دل کی حالت بدل دی۔ آپ کی بہن نے سب سے پہلے آپ کو وضو کروایا اور قرآن مجید کی اوراق ان کو دیے۔ حضرت عمر فاروق نے چند آیات ہی پڑھی تھی کہ ان کے دل کی حالت بدل گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پتھر جیسا سخت دل موم ہو گیا۔ اسی حالت میں اٹھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور قبول اسلام ننگی تلوار ہاتھ میں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمر فاروق کو اس حالت میں دیکھ کر نہایت حیران اور پریشان ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے عمر فاروق سے دریافت کیا، اے عمر کیوں آئے ہو؟ عمر فاروق نے برملا جواب دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے
اور یوں دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف قبولیت پایا۔ مسلمانوں کو اعلانیہ باجماعت نماز ادا کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مکہ مکرمہ میں بہت رعب تھا۔ بڑے بڑے بہادر آپ سے ڈرتے تھے۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، کافر کھلم کھلا اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم کیوں ڈریں؟ ہم بھی کھلم کھلا اپنی خدا کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے، اذان دی گئی اور تمام مسلمانوں نے باجماعت نماز ادا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کفار مسلمانوں کو روک نہ سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اسی بہادری کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا، اس لیے کہ آپ کی بہادری کی وجہ سے کفار اور مسلمانوں کا فرق ظاہر ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ کی جانوروں سے متعلق خشیت۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بذات خود اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے، چارہ ڈالتے اور فرماتے، یہ میری ملکیت میں ہے، خدائے بزرگ و برتر ہم سے باز پرس فرمائے گا۔ اگر دریائے فرات کے سیل پر کوئی کتا یا کوئی بکری بھوک سے مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس اور جواب طلبی ہوگی۔ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میری حکومت میں اگر کوئی خارش زدہ بکری مر جائے تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گا۔ جانوروں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی طاقت تحمل سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک اونٹ دیکھا۔ جب اس اونٹ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ اس اونٹ کے پاس آئے، اس کے آنسو پونچھا اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس کے مالک نے کہا، میں ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تمہیں اس حیوان کے معاملے میں اللہ کا خوف ہے جس کو اللہ نے تیری ملکیت میں دیا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس سے طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو اور اسے بھوکا رکھتے ہو۔ حیوان کے ساتھ رحمانہ برتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بکری کی ٹانگ پکڑ کر زمین پر گھسیٹ رہا ہے تاکہ اسے ذبح کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، ستیہ ناس ہو تیرا، اسے موت کی طرف تو اچھی طریقے سے لے جا۔ حیوانات کے ساتھ رحمانہ برتاؤ کی ایک دلکش مثال وہ ہے جو ایک جلیل القدر صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے پیش کی۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے اونٹ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اونٹ، قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجھ سے نہ جھگڑنا، کیونکہ میں نے تیری طاقت سے زیادہ کبھی بھی تجھ پر بوجھ نہیں ڈالا۔ نیز ایک دوسرے صحابی حضرت عدی بن حاتم چونٹیوں کے لیے روٹی کا چورا بناتے اور کہتے، یہ ہماری پڑوسن ہے، لہٰذا ہم پر ان کا بھی حق ہے۔ ان تعلیمات کی روشنی میں فقہائے اسلام نے حیوانات کے ساتھ رحمانہ برتاؤ کے ایسے احکام مقرر کیے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کا تمام دودھ نکال لینا جبکہ اس کا چھوٹا بچہ ہو جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچے کی خوراک پھر دودھ چھوڑ کر اضافی دودھ نکالے تو جائز ہے۔ اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ مالک پر لازم ہے کہ وہ حیوانات کی ضروریات فراہم کرے، یا اس کو فروخت کر دے، یا پھر اسے جنگلات میں کھلا چھوڑ دے
جہاں اسے چارہ اور جے پناہ مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔